ہماری محنت اس بات کی ہے انفرادی دعوت کے ذریعے ایک ایک کا ذہن بنانا، ایک ایک کو تیار کرنا، خوشامد کرنا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اپنی قوم، اپنی امت، اس کی ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لوگ مارتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، ہاں کیسی کیسی ناگواریوں سے گزارا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن صبر کیا، صبر کیا۔ جو کام یہ کرنا چاہے اس کو نبیوں والا طرز اختیار کرنا پڑے گا، لوگوں کے طرف سے آنے والے حالات پر صبر کرنا پڑے گا۔ حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ کام کرنے والے میں ذرہ برابر بھی انتقامی جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے دعوت کا کام نہیں لیں گے۔ درگزر، معاف۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں انسانوں کی ہدایت کی طلب ہے۔ آپ دعوت دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں، صبح سے لے کے دوپہر تک، کبھی صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں۔ اور لوگ ہیں کہ آپ کے بدن پر مٹی پھینک رہے ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ کو پسینہ آ گیا، لوگوں نے دھکا دیا، تماچا مارا، تھوکا، نعوذ باللہ، لیکن آپ صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں۔ دوپہر کے وقت میں ایک بچی آئی، چھوٹی سی بچی، اور اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے پیالے کو لے کر ہاتھ دھویا، اپنا چہرہ دھویا، اور بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں۔ بچی کی آنکھ میں آنسو ہے، بیٹی صبر کر، اپنے ابا کے اچانک قتل ہونے سے خوف نہ کر کہ اچانک قتل ہو جائیں گے، نہیں، اللہ نے حفاظت کی ذمہ لیا ہے۔ اور یہ جو مٹی پھینک رہے ہیں لوگ، مجھے دھکا دے رہے ہیں، تو اس سے ذلیل ہونے کا خوف نہ کر، اللہ نے عزت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ہاں، حضرت منیب ازدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو زینب بنت محمد رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، یہ تو حضور کی بیٹی ہے، چھوٹی سی بچی تھی، لیکن آپ بڑے اچھے انداز سے لوگوں سے برتاؤ کرتے۔ 40 سال تو آپ نے اپنے اخلاق کا کمال لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ 40 سال کوئی معمولی بات ہے؟ ہم تو چلے میں لڑ پڑتے ہیں، اور وہاں تو 40 سال تک اخلاق، ہمدردی، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ جب آپ پر وحی آئی تو آپ گھر میں آئے، اور آتے ہی آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے فوراً اطاعت کی، پوچھا نہیں کیا بات ہے، سمجھدار اطاعت، تو فوراً چادر اڑایا۔ اب اسی وقت میں آپ نے فرمایا واللہ انی خشیت نفسی، اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ میری جان نہ نکل جائے۔ تو فوراً ہی حضرت خدیجہ نے جو آپ کی زندگی دیکھی تھی، 15 سال تو آپ کی زوجیت میں ہے، اور پہلے بھی آپ کو 25 سال دیکھا ہے کہ آپ بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک کہ کیسے ہیں، تو کہہ رہی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کی جان اس طرح لے لے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غموں کا بھی اور سامان کا بھی، وتقری الضیف، اور آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو بھٹکےوں کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ نرم گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کو جانتی ہے نا۔ آپ فرمایا کرتے تھے مدینے پاک میں کہ خدیجہ نے جو مجھے اس دن جو کلمات کہے، ان کلمات سے میرے دل میں بڑی ڈھارس بندھی، بڑی ہمت آئی، ورنہ مجھے بڑا خوف تھا، کیونکہ فرشتے نے ایسا زور سے دبایا تھا۔ پھر اللہ کے کلام کی عظمت اور آپ پر ذمہ داری کا بوجھ اور آپ کو فکر، اس دن بڑی ڈھارس بندھی کہ حضرت خدیجہ نے یہ بات کہی۔ تو آپ شریف آدمی انتہائی، لیکن آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ اس کو دعوت دینا چاہتے ہیں، بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ پہلوان تھا۔ پہلوان تو پہلوان آدمی تو پہلوانی کی بات کرے گا، آپ دعوت کی بات کر رہے ہیں اور وہ پہلوانی کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ پر ایمان اس وقت لا سکتا ہوں جب آپ میرے سے مقابلہ کرو گے۔ شریف آدمی کیوں ایسی بات کرے، اور پھر نبی۔ لیکن ایک آدمی کی ہدایت دل کے اندر اتنی محبوب ہے کہ اتنے بڑے ہو کر بھی آپ نے کہا یہ چھوٹا کام میں کرنے کو تیار ہوں اگر تو میری بات مان لے۔ ہاں، اب وہ بہت پہلوان طاقتور تھا، زمانے کا مشہور،
آپ کے سامنے آیا، آپ سے کہا کہ آئیے میرے سے مقابلہ کریے، ہاتھ بڑھایا، تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے ایک جھٹکا دیا تو زمین پر آ گیا ہو. تو کہنے لگا میں تو سنبھل بھی نہیں پایا، آپ نے جھٹکا دے دیا، میں تو پہلوان آدمی ہوں، سب سنبھل میں تو دیتے مجھے. کہا اچھا بھائی سنبھل جا. دوبارہ کھڑا ہوا، دوبارہ کھڑا ہوا. آپ نے کہا تو سنبھل گئے؟ کہا جی بالکل سنبھل گیا. کہا شروع کریں؟ کہا جی شروع کریں. پھر آپ نے ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا تو پھر نیچے. کہا آپ بھی عجیب ہے، سنبھلنے نہیں دیتے مجھے. ہاں، آپ اس کے لیے ایسا چھوٹا کام کرنے کو تیار ہو گئے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. پھر تیسری مرتبہ اچھی تاکید سے پوری بات کر لی. جب پوری بات ہو گئی اس سے پوچھا اب تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اور جب تیسری مرتبہ ہاتھ پکڑ کے نیچے گرایا تو کھڑے ہو کے کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، کہا میں تو اتنا پہلوان طاقتور ہوں، میرا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس جو طاقت ہے ضرور اللہ کی مدد سے آپ مجھے نیچے گرا رہے. ہاں، یہ ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے. کام کرنے والوں کے لیے اللہ ایسے اسباب آسان کر دیتے ہیں. حضرت شاہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تم محنت کر کے اسباب دعوت کو عام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسباب ہدایت کو عام کر دیں گے. ہاں، یہ ہے محنت. دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان دنیا کے سامان سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محنت کے کرنے والے کو وہ اسباب دیں گے جس کی وجہ سے اللہ مدد کرتے ہیں. دنیا کی چیزوں پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. اس کی بے قیمتی ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہے کہ اللہ کا اس چیز پر کوئی وعدہ نہیں. تو بتاؤ بے قیمت ہوگی نہیں ہوگی؟ نہ اس کی بقا کا وعدہ ہے، اور نہ اس سے نفع نقصان کا وعدہ ہے، اور نہ اس پر ذلت اور عزت کا وعدہ ہے، اور نہ اس پر شفا اور بیماری کا وعدہ ہے، اور نہ اس پر امن اور خوف کا وعدہ ہے، اور نہ اس کے ساتھ حفاظت اور ہلاکت کا وعدہ ہے. دنیا کا کوئی سامان کسی کے پاس ہو، کتنا ہی کیوں نہ ہو، اس سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. یہ اسباب ہے، ساری چیزیں اللہ نے بکھیر دیا دنیا میں. ہاں، ایمان اور تقوی والے کو اللہ جو اسباب دیں گے اس کو برکت والا بنا کر دیں گے. اور جو دنیا کے لوگ ہیں ان کو اگر اللہ نے دنیا دی تو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اسباب چاہے بڑھا دے اللہ. ہاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے. دہانے دروازوں کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے برکتیں متوجہ ہو جاتی. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہاں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دیتے ہیں لیکن اس کے اندر اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی. ہاں، برکتیں نہیں ہوتی. دنیا تو دے دیتے ہیں، دروازے کھول دیے ان کے لیے بھی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، بغیر برکت کے. اور جب اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کے اسباب نہیں چھینتے، ان کے اسباب کو باقی رکھ کر ان کے اسباب سے برکت کو چھین لیتے ہیں. اسباب ہیں، چیزیں ہیں، دولت ہے، حکومت ہے، عہدے ہیں، ڈگریاں ہیں، تجارت ہے، دکانیں ہیں، نوکریاں ہیں، زمینیں ہیں، غلہ ہے. سارے اسباب میں رکھ کر اللہ اپنی قدرت سے برکت نکال دیتے ہیں اور الجھنے ڈال دیتے ہیں. بس آدمی پریشان ہے، سب کچھ ہے ریل پیل، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، سواری ہے منزل تک پہنچ نہیں پا رہا. کیا ہوا؟ ارے راستے میں ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹائر پھٹ گیا، راستہ ہی بھٹک گئے، وہ ڈرائیور پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، فلائٹ چھوٹ گیا ہمارا. تو اسباب ہے لیکن الجھنے ڈال دیے. اور اگر بندہ معافی نہ مانگے، دنیا امتحان کی جگہ ہے نا، اور یہ توبہ نہ کرے اور اپنا رخ صحیح نہ کرے اور اللہ پر یقین نہ بنائے تو پھر اللہ ناراض ہو کر دلوں کا چین بھی کھینچ لیتے ہیں. ہاں، نرم بستر پر ہے، سارے اسباب گھر کے راحت آرام کے حفاظت کے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اندر سے بے چینی ہے صاحب. بغیر دوا کے تو نیند ہی نہیں آئے گی. اور خوف ہے، بھائیوں سے خوف، اولادوں سے خوف، پڑوسیوں سے خوف. ہاں،
دنیا والوں کا خوف، اللہ ناراض ہو گئے تو دلوں کا چین کھینچ لیتے ہیں، اور پھر بھی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں، اور موت کے راستے سے پھر اس کا بھیانک انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اللہ ناراض ہو گئے تو دلوں کا چین کھینچ لیتے ہیں، اور پھر بھی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں، اور موت کے راستے سے پھر اس کا بھیانک انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔